محترم کاروباری حضرات، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور میرا مقصد یہی تھا کہ فیصل آباد جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکٹیویٹی کا شہر ہے، جس کو ایک زمانے میں برطانیہ کا جو شہر تھا اس کے ہم پلہ قرار دیا جاتا تھا، مینچسٹر آف پاکستان، تو آپ کی جو اس ملک کی معیشت میں جو خدمات ہیں، کنٹریبیوشن ہیں، وہ انتہائی قابل قدر ہے، اور آپ نے اپنی محنت سے، اپنی ذہنی اختراع سے اور سرمایہ سے اور کاوشوں سے آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بے پناہ آپ نے ترقی کی ہے، جس کے لیے آپ سب بے حد لائق ستائش ہیں۔ یقیناً فیصل آباد میں دوسری صنعتیں بھی ہیں، لیکن جنرلی یہ ٹیکسٹائل کا گھر ہے، اور پھر ساتھ اس کے جو ایلائڈ انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرتی ہے، پار لومز ہیں اور دوسرے مختلف جو ادارے جو مل کر اس صنعت کو ایک کمپریہنسو شکل میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلی دہائیوں میں بے پناہ ایکسپورٹس کی، اور اس کی قدر پورا پاکستان کرتا ہے، اور یقیناً آج یہاں پہ آپ نے جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پنجاب وفاق کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بات کی، فیصل آباد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی۔ یقیناً یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فلینتھرپی کی بات بتائی، بہت اچھی بات ہے، جس طرح آپ نے یہ اخوت کے ساتھ اور آغوش آپ نے جو ادارے بنائے ہیں، یہ بہت یقیناً یہ دین اور دنیا دونوں کمانے کے مترادف ہیں۔ پھر آپ نے یہاں پر آنریبل ممبرز نے سوالات کیے ہیں، تو یقیناً دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کے سوالات کے جو جوابات وہ متعلقہ جو یہاں پر افسران تشریف فرمائے، میں ان کو گزارش کروں گا اس کا مختصر اسٹریٹ جواب دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی جو صنعتی، زرعی اور کاروباری معیشت کا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یقیناً ٹیکسٹائل پاکستان کا سب سے بڑا کمپوننٹ ہے ہماری ایکسپورٹ ارننگز میں۔ اس میں یقیناً آپ کو بعض جائز آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی بہت کمپٹیشن میں وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بجلی کے گیس کے نرخوں کی بات کی، اس میں بالکل وزن ہے، اور اس کو ہم نے اٹینڈ بھی کیا اس 14-15 مہینوں میں، لیکن پھر اس میں دوسرے خارجی عوامل تھے جس کی بنا پر ہمیں بہت ہماری ایک لمیٹیشن تھی IMF کے حوالے سے۔ انہوں نے ہمیں بالکل سختی سے منع کر دیا کہ آپ اس میں مزید اس کو سبسڈائزڈ نرخ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر جو ہمارا جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ بھی ایک ہمارا جو آئین کا حصہ ہے، اس سے بھی یہ جو انٹر پروونشل جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، لیکن یہ اس میں ڈیفینیٹلی یہ میڈیم ٹرم چیلنجز ہیں، اور اس کو انشاءاللہ میں پورا مجھے یقین واثق ہے کہ جو حکومت اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئے گی اس کو اپنی فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں
ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر ہم عزت اور وقار سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کی ریمیٹنسز ہیں، وہ ریمیٹنسز جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ایکسپیٹس کا بڑی محنت سے وہ دن رات رزق حلال کماتے ہیں اور پاکستان اپنے ریمیٹنس کرتے ہیں، تو اس سے وہ کافی حد تک گیپ فل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا گیپ رہ جاتا ہے۔ جو آپ کی اماؤنٹ جو ہیں FBR، اس کو آپ کو ٹائم پہ دینا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل یور پوائنٹ از ویری ویل میڈ اینڈ ویری ویل ٹیکن۔ گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں ایک مینڈیٹ کے ساتھ نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ 5 سال کا پیریڈ ہوگا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو انٹرم فیز میں بھی یقیناً آپ کے مسائل کو ایڈریس کرنا اس حکومت کا فرض ہوگا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی LCs کی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیٹر آف کریڈٹ اپنا بہت کنٹرول تھے، ہماری جو پرائورٹی تھی پہلی یعنی فوڈ، دوسری ہماری یہ ادویات دوائیاں، تو آپ نے بھی سولر کی بات کی ہے۔ اس وقت تک پچھلے دیکھیں ہم نے نواز شریف صاحب کے I'm not entering into politics here. It's a very serious conference. Let us stick to only business and business alone. That is where lies our bread and butter. مگر یہ فیکٹ ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں سولرائزیشن کا عمل شروع ہوا، اپنا بھاولپور میں سولر پارک لگا 400 میگا واٹ، پھر اپنا سندھ میں جام پیر میں وینڈ مل کا وہاں پر سلسلہ شروع ہوا، وہ پھر رک گیا، اس کے اوپر اپنے نیب نے تحقیقات کرنا شروع کر دی اور ہر چیز ٹھپ ہو گئی۔ اگر اس سمت میں ہم چلتے ہوتے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم سیاست کو ایک طرف کر کے اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہم سولر کی پالیسی کو، ہم وینڈ مل کی پالیسی کو، ہم ہائیڈل پاور پروجیکٹس کی پالیسی کو ہم بڑھا رہے ہوتے اور الزامات میں الزام تراشی میں نہ جا رہے ہوتے، اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو کسی پروٹیکشن کی مستحق نہیں ہے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ، انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے جو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے، لیکن اس کی آڑ میں ملک کی زراعت اور صنعت کی ترقی کو اپنا بے پناہ نقصان پہنچانا، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ میں نے ایک نہیں اپنا درجنوں میٹنگز کی، پھر پلان بنایا 10,000 میگا واٹ کا کہ ان فیزز ہم باہر سے بھی ہم لے کے آئیں، G2G کا قانون بنایا اس دور میں، ان 15 ماہ میں G2G کا قانون پاس کروایا اسمبلی سے، تاکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر سعودی عرب آتا ہے، چائنا آتا ہے، قطر آتا ہے، UAE آتا ہے، تو ہم وقت ضائع کیے بغیر اس میں چلیں۔ اس کے لیے ہم نے بڑی ایفرٹ کی، وہ تیار ہیں کہ بھئی، مگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام سیاسی ہے تو آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر قرض ہم ان سے بڑی کوشش کر کے انہوں نے مدد کی ہے تو سرمایہ کاری از ناؤ دیر، آئی تھنک آرڈر آف دا ڈے۔ وہ اب قرض و مرضوں میں وہ بلیو نہیں کرتے، وہ ہمیں کہتے ہیں جناب آئیں فیزیبلٹی سے لائیں، بینکبل، ہم ان پاکستان میں انویسٹ کریں گے، ہم منافع کمائیں اور آپ کو۔ وزیر اعظم فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں جو آپ نے ملاحظہ کی۔